شیخ حماد بڑے پائے کے بزرگ، بڑے پائے کے بزرگ، اللہ اکبر۔ حضور محبوب سبحانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر قدم رکھا، رکھنے کے بعد میں ابھی رات تھی، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ اللہ نے میرے آقا غوث پاک کو یہ صبر و تحمل عطا فرمایا تھا کہ آپ جا کر کے خانقاہ کے باہری حصے پہ بیٹھ گئے۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے آپ نے دستک دی، دستک دینے کے بعد میں جب گیٹ کھلتا ہے تو گیٹ کھلنے کے بعد شیخ حماد کی اور غوث پاک کی یہ پہلے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج سے پہلے ظاہر میں نہ شیخ حماد نے غوث پاک کو دیکھا تھا اور نہ غوث پاک نے حضرت شیخ حماد کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ حماد اس وقت بزرگی کے عالم میں تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اٹھتی ہوئی جوانی میں تھے، نوجوانی کا عالم تھا، شباب پر تھے۔ جیسے گیٹ کھلا شیخ حماد باہر آتے ہیں، باہر کیا آئے، حضور غوث پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد میں جو جملے کہے تھے وہ جملے سنو، وہ جملے یہ کہے تھے۔ آپ شیخ حماد نے فرمایا اے عبد القادر سنو سنو، اس وقت اللہ نے فخر کی کنجا میرے حوالے کی ہے، علوم ظاہری کی کنجا میرے حوالے کی ہے، علوم باطنی کی کنجا میرے حوالے کی ہے، طریقت کی کنجا میرے حوالے ہے، شریعت کی کنجا میرے حوالے ہے۔ اے عبد القادر سنو سنو، کل وہ وقت آئے گا کہ اللہ پاک یہ تمام کنجیاں تمہارے حوالے کر دے گا۔ اور بیٹا عبد القادر سنو سنو، جب یہ تمام علوم کا خزانہ تمہارے پاس آ جائے تو اسے ذرا آرام سے خرچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کرنے کے بعد، مصافحہ کرنے کے بعد میں، سینے سے لگانے کے بعد میں حضرت شیخ حماد نے زمین سے کہا تھا، زمین سے، اے زمین کان کھول کے سن لے، اب تیری سرزمین پر اللہ کا ایسا محبوب بندہ تشریف لایا ہے، ایسا مبارک بندہ تشریف لایا ہے جس کے آنے کی برکت سے اللہ پاک اب علم و عرفان کی وہ بارشیں فرمائے گا، وہ بارشیں فرمائے گا کہ علم و عرفان کی بارشیں تو اللہ پاک بغداد کی سرزمین پر فرمائے گا، اور اس سرزمین سے پوری دنیا کے لوگوں کے قلوب اللہ پاک منور و مجلی فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے آنے سے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رکھنے کی برکت سے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اپنے پاک کے بزرگ کہہ رہے ہیں، اے بغداد کی سرزمین مبارک ہو، مبارک ہو، اب تیرے اوپر رحمت کی بدلیاں سایہ فکر ہوگی۔ اے بغداد کی سرزمین مبارک ہو، مبارک ہو، اب تجھ پر علم و عرفان کا پھاٹے مارتا ہوا سمندر آ گیا ہے۔ اب تیری سرزمین سے پوری دنیا کے لوگوں کے علم منور مجلی ہوں گے، اور تیری سرزمین سے اب شیطان کا تختہ الٹ جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہنے لگے۔ آپ نے اپنے طالب علمی کا دور جب مکمل ہو گیا، مکمل کرنے کے بعد اور عبادت و ریاضات کرنے کے بعد میں حضور غوث پاک نے بغداد کی سرزمین کو چھوڑا۔ جی، بغداد کی سرزمین کو چھوڑا، چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ سوچا کہ میں بغداد میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ اس وقت میں بغداد کی سرزمین پر بڑا اختلاف ہو رہا تھا، بڑا فتنہ و فساد ہو رہا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی سرزمین چھوڑی، نکل گئے جنگلوں کی جانب۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کسی کام کی بنیاد پر میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے کہاں؟ بغداد کی سرزمین پر۔ اب آقا غوث پاک بغداد کی سرزمین پر آئے، آنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے، آپ آنے کے بعد میں پھر جب جانے کی تیاری کر رہے تھے، آپ مقام حجز تک پہنچ چکے تھے، آپ جو گیٹ ہے، مین گیٹ، صدر گیٹ جو کہلاتا ہے بغداد کا، اس تک پہنچے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز آئی، اے عبد القادر رک جاؤ، اے عبد القادر ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا حضور غوث پاک نے اسی وقت حالت تصور میں جواب دیا، نہیں مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے یہاں سے کیا لینا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے، مجھے اپنا اسلام بچانا ہے، مجھے اپنی عبادت بچانا ہے، مجھے اپنی ریاضت بچانا ہے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ حضور غوث پاک فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے ادھر غوث پاک کی زبان سے نکلے، کیا بات ہے فیصل، کیا بات ہے؟
بیٹا یہ ایسا مت کرو، جہاں غوث پاک کی نظر کرم ہوتی ہے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور نظر غضب پڑ جائے تو بیڑے غرق بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں وقت بہت کم ہے، ورنہ میں اس طرف چلا جاتا اور پھر اس طرف کی ایک روایت میں تمہیں سناتا، لیکن میں ابھی نہیں سنا پاؤں، وقت کم ہے۔ تھوڑا سا لے لیں گے کیا ہوا؟ جب مجلس میں آ ہی گئے ہیں، اللہ اکبر، حضور غوث پاک چلے، اس کو مختصر کر کے سے تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں مجلس رسول ہو رہی ہیں اور ہوتے رہیں گے، جب آیا کرو تو ادب سے بیٹھا کرو، جب آیا کرو تو محبت سے بیٹھا کرو، جب آیا کرو تو پیار سے بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آسان ہے؟ تقریر کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے تقریر کرنا کیا ہے، اپنے جگر کا لہو پلانا ہوتا ہے۔ جی ان اسٹیج والوں کی ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے، ایک ایک لفظ پہ انہیں مکمل دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایک جملہ انہوں نے غلط کہہ دیا اور تم نے اس پہ ہاں کہ سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ بھی غلط اور تم بھی غلط۔ وہاں جہاں ثواب بھی ہوتا ہے وہاں عذاب بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کرسی پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے، اس مائک پہ بولنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کی نگاہیں میری جانب ہوتی ہے اور میری نگاہیں آپ کی جانب ہوتی ہیں، جب ہماری نگاہیں ٹکی ہوئی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتی رہتی ہیں، تو ذہن اپنی جگہ بڑھیا رہتا ہے، پھر روایتیں آتی ہیں، سمجھانے میں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کا ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر دقتیں ہوتی ہیں، پھر پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ بغداد کی سرزمین پر سنانے والا غوث اعظم تھا اور سننے والے تمام اولیاء کرام تھے۔ جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جلسہ۔ آج بھی جلسہ ہو رہا ہے، کل بھی جلسہ ہو رہا تھا، لیکن کل تقریر کرنے والے ہم جیسے نہیں تھے، بلکہ ہمارے پیروں کے پیر حضور غوث اعظم تھے۔ کون تقریر کر رہے ہیں؟ غوث اعظم تقریر فرمانے، غوث اعظم تقریر 70,000 کا مجمع ہے۔ کتنے کا؟ 70,000 کا۔ یہاں تو 70 انسان بھی نہیں ہے، 70,000 کا مجمع۔ اور میرے آقا غوث پاک جب تقریر فرماتے تھے تو میک میں نہیں، بغیر میک سے تقریر ہوتی تھی۔ جی بغیر میک سے تقریر ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیروں کے پیر کی شان دیکھو، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں غوث اعظم عطا فرمائے۔ اپنے پیر کی شان دیکھو۔ یہاں میک سے بول رہے نا، میک سے تو یہاں آواز زیادہ ہے، باہر کم ہو گیا نہیں۔ اور 70,000 کے مجمع میں جب ہمارے اور آپ کے پیر بولا کرتے تھے تو تاریخ کے جملے یہ بتاتے ہیں کہ جب آقا غوث اعظم تقریر فرماتے تھے تو جتنی آواز قریب والے کو جاتی تھی اتنی آواز دور والے کو پہنچا کرتی تھی۔ جتنی آواز قریب والے کو اتنی آواز دور والے کو۔ میرے آقا غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں، تقریر ایثار کے موضوع پر بات چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، بڑی پیاری بات۔ اتنے میں ایک پرندہ اڑ کے آیا۔ کون؟ ایک پرندہ اڑ کے آیا جسے ہم اپنی بولی میں چیل کہتے ہیں۔ اڑ کر کے آیا، اڑ کر کے، اور جب مجمع کے اوپر آیا نا، مجمع کے اوپر تو وہیں کرنے لگا چی 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 چی، جو بولتا ہے نا پرندہ چی بولتی ہے، بولی۔ عوام کی ایک عادت ہوتی ہے، ابھی آپ میں کتنی قیمتی بات بتاتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا کوئی بھوک ہو جائے تو سب کی نظر ادھر ہو جائے گی، فوراً سب کی نظر ادھر ہو جائے گی۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمانے، ایثار کے موضوع پر تقریر چل رہی ہے۔ چیل آئی، آنے کے بعد میں چی چی کی، تمام سامعین کی نظریں اس طرف گئی، اور جب نظریں اس طرف گئی میرے آقا غوث پاک کو جلال آ گیا، اور جب جلال آتا ہے انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرنا تھا، اس چیل کا سر الگ ہو جاتا ہے، دھڑ الگ